اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وواطها قبلا عامدا عالما فتجب الکفارہ۔ وطی حرام ہے ہم بستری حیض والی عورت کے ساتھ جان بوجھ کر مسئلہ جانتے ہوئے، اگر کوئی ایسا کرے تو فتجب الکفارہ، تو کفارہ واجب ہو جائے گا احتیاطاً، احتیاط کی بنیاد پر کفارہ ہے، لا وجوباً علی الاقوی، وجوباً نہیں ہے اقوی قول کی بنا پر، واجب نہیں ہے، یعنی فتویٰ احتیاطی ہے، وجوبی نہیں ہے۔ ولا کفارۃ علیہ مطلقاً، عورت پر کفارہ نہیں، چاہے عورت جانتی ہو یا نہ جانتی ہو، چاہے وجوب احتیاطی ہو یا وجوب محض ہو، کوئی فرق نہیں، عورت پر کفارہ نہیں، مرد پر کفارہ ہے۔ والکفارہ تو بدینارن، کفارہ ہے کتنا؟ کہتے ہیں کفارہ 1 دینار ہے۔ اے مثقال ذہب خالص مضروب، یعنی خالص سونے کا ایک مثقال ہوگا کفارہ، مضروب یعنی وہ جو بطور کرنسی استعمال ہوتا تھا نا، اس کو دینار کہتے تھے۔ پھر ثلث الاول، اگر یہ وطی پہلے سوم میں، پہلے 3 دنوں میں پیش ہے، پہلے ثلث میں یعنی پہلی تہائی میں، مثلا 9 دن دیکھتی ہے پہلے 3 دنوں میں، یا مثلا 6 دن دیکھتی تو پہلے 2 دنوں میں، پہلی تہائی میں۔ ثم نصف فی الثلث الثانی، اگر دوسرے ثلث میں تو پھر نصف مسکال ہوگا کفارہ۔ ثم ربع فی الثلث الاخیر، اگر آخری ثلث میں وطی پیش آئے گی تو کفارہ بھی 1/4 ہوگا دینار کا، دینار کا چوتھا حصہ۔ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْعَادَةِ، یہ اختلاف جو ہے یہ عادت کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے۔ وما فی حکمہا، یا جو عادت کے حکم میں ہو، عادت کے حکم میں کیا ہے پیچھے گزر چکا ہے، من التمییز والروایات، عادت تو نہیں ہے لیکن عادت کے حکم میں، یعنی چونکہ اس نے جو عمل ہے وہ تو انجام دینا ہے، اس کی عادت ہو نہ ہو، اگر عادت ہو تو فابے، اگر عادت تو نہیں ہے تو عادت کے حکم میں جو تمییز ہے یعنی علامات کو دیکھے گی، روایات پہ عمل کرے گی وغیرہ، تو وہ عادت کے حکم میں کہا جاتا ہے۔ فالاولان اولون لذات ستت، پہلے 2 دن جو ہیں مثلا میں اب وضاحت کر رہے ہیں، یعنی مثال بے عنوان مثال ایک وضاحت کر رہے ہیں، جس طرح پہلے عرض کی ہے کہ اگر مثلا وہ 6 دن خون دیکھتی ہے، 6 دن، ٹھیک ہے، تو پہلے 2 دنوں میں اگر وطی ہوگی تو اس کا کفارہ، وہ پہلے والا کفارہ ہوگا پورا دینار، دوسرے 2 دنوں میں یعنی تیسرے اور چوتھے دن میں اگر ہوگی تو نصف دینار، اگر 5ویں اور 6ٹھے دن میں یعنی آخری ثلث میں ہوگی تو پھر چوتھائی دینار، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ عادت کے لحاظ سے مختلف ہے، مثلا ایک خاتون ہے، اس کی عادت 9 دن ہے، یہ تو 6 دن کی بات کر رہے ہیں، ایک عورت ہے اس کی 9 دن عادت ہے، تو پہلے 3 دنوں میں اگر ہوگا تو 1 دینار، دوسرے درمیان والے 3 دنوں میں یعنی نصف دینار، آخری 3 دنوں میں ربع دینار یعنی چوتھا حصہ دینار کا، تو یہ عادت کے مختلف ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے یعنی یہ بھی کفارہ مختلف ہے۔ فالاولان، پہلے 2 دن، اولون لذات ستہ، 6 دن کی عادت رکھنے والی عورت کے لیے پہلا ہوگا کفارہ، یعنی پہلا نصف شمار ہوگا، پہلا ثلث شمار ہوگا۔ والوسطان وسطن، اور جو درمیان والے 2 دن ہیں وہ وسط شمار ہوگا۔ والاخیران آخرن، اور جو آخری 2 دن ہیں وہ آخری ثلث شمار ہوگا، تو کفارہ بھی ربع ہوگا، ربع دینار۔ وہاں اسی طرح آپ جو ہے اسی قیاس پر جو ہے باقی عادت والی عورتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔
مصرف و مستحق الکفارہ، اس کا مصرف کیا ہے، کہاں دینا ہے، کس کو دینا ہے یہ کفارہ؟ کفارہ جو دے گا 1 دینار دے یا نصف دے یا جو بھی ہو، کس کو دیں گے؟ کہتے ہیں اس کا مستحق کے کفارہ کو دیا جائے گا۔ مستحق کے کفارہ یعنی وہ جو مستحقین ہوتے ہیں جن کو روزے کا کفارہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو، یعنی وہ مستحقین زکوٰۃ کو تقریباً ملتی جلتی ہیں شرائط۔ ولا یعتبر فی تعدد، اس میں تعدد ضروری نہیں ہے مستحق میں، یہ ضروری نہیں ہے کہ مستحق زیادہ ہوں، اگر کفارہ زیادہ مستحق زیادہ میں، نہیں ایک مستحق کو دے دیں کوئی مسئلہ نہیں۔ وَيُكْرَهُ لَهَا قراءۃ باقی القرآن غیر العزائم من غیر استثناء للسبع، کہتے ہیں کہ مکروہ ہے حیض والی عورت کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا سورہ عزائم کے علاوہ۔ عزائم وہ جو سجدے والی صورتیں ہیں، سجدے والی صورتوں کے علاوہ دیگر صورتوں کی تلاوت کرنا مکروہ ہے، من غیر استثناء، بغیر کسی استثناء کے۔ سات دنوں کا استثناء نہیں ہے، 7 آیتوں کا استثناء نہیں کہ 7 آیتوں کی تلاوت مکروہ نہیں ہے، 7 سے زیادہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ چاہے ایک جز ہی تلاوت کرے، چاہے بسم اللہ کا ایک جز ہی تلاوت کرے، پوری بسم اللہ ہی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اشارہ ہے، شاید کچھ لوگ جو ہے وہ اس بات کے قائل ہوں کہ 7 آیتیں پڑھ سکتی ہے، قرآن کی سورہ اپنا عزائم کے علاوہ باقی قرآن کی 7 آیتیں پڑھنے کی اجازت ہے، مکروہ نہیں ہے۔ اگر 7 سے زیادہ پڑھے گی تو پھر مکروہ ہے، یہ بعض کا قول ہوگا۔ تو اسی کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے نزدیک کوئی 7 کا استثناء نہیں ہے، چاہے ایک لفظ ہی پڑھے گی مکروہ ہوگا عزائم کے علاوہ، لیکن عزائم کا پڑھنا پیچھے گزرا ہے، حرام ہے، سجدے والی آیات کا پڑھنا، حتیٰ کہ انہوں نے کہا تھا کہ بسم اللہ پڑھنا بھی اس ارادے سے کہ سورہ سجدے والی سورت کی بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو حرام ہے۔ وَقَضَا يُكْرَهُ لَهُ الْإِسْتِمْتَاعُ بغیر القبول، قبول کے علاوہ عورت سے تلذذ حاصل کرنا مکروہ ہے، مما بین سورت و رکبت، ناف اور رکبہ گھٹنوں کو کہا جاتا ہے کے درمیان۔ وَيُكْرَهُ لَهَا إِعَانَةُ عَلَيْهِ، اور عورت کے لیے مکروہ ہے کہ عورت اس کی معاونت کرے اس پر استمتاع پر، إِلَّا يَطْلُبَهُ فَتَنْتَفِي الْكَرَاهَةُ عَنْهَا لِوُجُوبِ الْإِجَابَةِ، مگر یہ کہ وہ اس سے طلب کرے، شوہر اسے طلب کرے، اگر وہ طلب کرے گا تو پھر عورت سے کراہت ساقط ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے لیے واجب ہے اس کی بات پر عمل کرنا، اس کی بات کو ماننا شوہر کی۔ یظہر من العبارت کراہت الاستمتاع بغیر القبول مطلقاً، قبول کے علاوہ مطلقاً جو استمتاع جائز ہے، قبول کے علاوہ مطلقاً مکروہ ہے۔ والمعروف و مادکن، اور مشہور وہ ہے جو ہم نے ذکر کی اوپر، مما بین سورت و رکبہ۔ یستحب لها الجلوس فی مصلی، حیض والی عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے مصلی پر بیٹھے، ٹھیک ہے، ان کان لها محل معد لها، اگر اس کا خاص مقام نماز کے لیے بنا ہوا ہے، مصلی بنا ہوا ہے تو اپنے مصلی پر بیٹھے۔ وَإِلَّا فَحَيْثُ شَاءَتْ، اگر اس کا کوئی خاص مصلی، خاص جگہ نہیں ہے جہاں پر بیٹھ کر عبادت کرتی تھی، نماز وغیرہ پڑھتی ہے، تو جہاں مرضی وہ بیٹھ جائے، مستحب ہے اس کا بیٹھنا، بعد الوضو، وضو کر کے، یعنی کیا کرے حیض والی عورت، نماز کے وقت پہ وضو کرے، وضو کر کے بیٹھ جائے جہاں وہ نماز پڑھتی ہے، اگر خاص جگہ ہے تو، اگر خاص جگہ نہیں ہے تو جہاں مرضی بیٹھ جائے، بعد الوضو، وضو کر کے، المنوی بالتقرب دون الاستباحت، وضو کی نیت جو ہوگی وہ نیت تقرب کی کرے گی، استباحت کی نہیں کرے گی۔ وضو میں نیت کرے گی فقط قرباتن اللہ کی، یہ نہیں کہے گی میں نماز مبیح للصلاۃ ہونے کی نیت نہیں کرے گی، چونکہ یہ وضو جو ہے یہ وضو مبیح للصلاۃ نہیں ہوتا، اس وضو کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو کرے گی کیا؟
بیٹھے گی تو کیا کرے گی؟ تذکر اللہ تعالی بقدر الصلاۃ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گی نماز جتنی مقدار. مثلا نماز پہ 20 منٹ لگتے ہیں تو 20 منٹ بیٹھ جائے، اللہ کا ذکر کرتی رہے. آدھا گھنٹہ نماز پہ لگاتی تھی تو آدھا گھنٹہ بیٹھ جائے، اللہ کا ذکر کرے وضو کر کے. کس لیے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ کہتے ہیں لبقاء تمرین علی العبادت، تاکہ عبادت پر اس کی تمرین باقی رہے، مشق باقی رہے. فإن الخیر عادت، اچھی عادت. وَيُكْرَهُ لَهَا الْخِضَابُ، مکروہ ہے اس کے لیے خضاب کرنا. ٹھیک ہے، کس کے ساتھ؟ بالحناء، مہندی کے ساتھ، وغیرہ یا مہندی کے علاوہ. مہندی ہے یا کوئی رنگ ہے یا کوئی بھی ہے، خضاب کرنا اس کے لیے اس حالت میں مکروہ ہے. کل جنوب، جنوب کی طرح، جنوب والے شخص کے لیے جیسے مہندی لگانا اور خضاب کرنا مکروہ تھا، اس کے لیے بھی مکروہ ہے. وَتَتْرُكُ ذات العادت المستقرت وقتاً وعدداً وقتاً خاصتاً العبادت. کہتی ہیں جو ذات عادت ہے، یعنی عادت والی عورت ہے، عادت مستقرہ یعنی جس کی پختہ مضبوط عادت ہے، چاہے عادت وقتیہ ہو صرف یا وقتی اور عددی ہو، جو بھی عادت ہے اس کی صاحب عادت خاتون عبادت کو ترک کر دے گی، عبادت چھوڑ دے گی. المشروط بالطہارت، ایسی عبادت جو مشروط بالطہارت ہے، جس میں وضو غسل وغیرہ کرنا واجب ہوتا ہے، اس عبادت کو چھوڑ دے گی. کب چھوڑے گی؟ بے رویت دم، خون دیکھتے ہی، جو ہی خون اس کو نظر آئے گا تو فوراً عبادات کو ترک کر دے گی. اما ذات العادت العدیت خاصہ، وہ عورت جو صرف عادت عددیہ یعنی فقط عدد کی عادت ہے، اس کی وقت کی نہیں ہے. وقت اس کا مختلف ہے لیکن عدد مختلف نہیں ہے، تعداد مختلف نہیں ہے. فایق المقاربت فی ذالک کما سلف، تو وہ عبادت کو چھوڑنے نہ چھوڑنے میں مستاربہ کی طرح جیسے پیچھے گزر چکا ہے. وغیرها من المبتدات والمقاربات، اب کہہ رہے ہیں کہ جو غیر ذات عادت ہے، ایسی عورت جس کی کوئی عادت نہیں ہے جیسے مبتدع اور مستاربہ ہے، وہ کیا کرے گی؟ ادن بعد ثلاثتن، 3 دن کے بعد عبادت کو چھوڑے گی. 3 دن وہ عبادت انجام دیتی رہے گی. جب تیسرے دن بھی اس کو خون آئے گا پھر عبادت چھوڑ دے گی، کیوں؟ اب یقین ہو گئی ہے کہ اس کا خون حیض ہے. پہلے تین دنوں سے پہلے یقین نہیں تھا کہ حیض ہے. جب تک یقین نہ ہو حیض ہے اس وقت تک عبادت کو ترک نہیں کر سکتی. اب جب 3 دن اس کو مسلسل آیا ہے تو یقین ہوگی اب حیض ہے، تو پھر عبادت کو چھوڑے گی. ٹھیک ہے، احتیاطاً. والاقوا جواز و ترکہما برویت یزن، اور اقوا یہ ہے کہ یہ مبتدعہ اور مستاربہ کا خون دیکھتے ہی عبادت کو ترک کر دینا جائز ہے. جو ہی خون دیکھیں گی عبادت ترک کر دیں، جائز، ان کا بھی ترک کرنا حرام نہیں ہے. خصوصاً اذا ظنتا حیضن، بالخصوص اس وقت کہ جب ان کو حیض کا گمان ہو. جیسے ظاہر ہے وہ کچھ علامات تو ہوتی ہیں نا، پتہ چل جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ جن کا کام ہے ان کو، جس کا کام اسی کو ساجے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا شروع ہو گیا ہے، وہ اس چیز کو جانتی ہیں پہلے. وہ کہتے ہیں شروع ہوتے ہی بات کو ترک کر دینا ان کے لیے جائز ہے. واہ اختیارہ فی ذکر، یہی قول دوسرا جو ہے اقوا جواز والا مصنف نے کتاب ذکر میں اختیار کیا ہے. وقت اسرا فی الکتابین علی الجواز، اور باقی دروس اور بیان جو دو کتابیں ہیں ان کتاب میں مصنف نے اکتفا کی ہے جواز پر مطلقاً، مع ظن خاصتاً، جب اس کو ظن ہو تو بھی وہ کیا کرتی ہے؟ چھوڑ سکتی ہے. اگر ظن ہو اس کو، بے شک یقین نہ ہو، ظن ہو حیض کا، تب بھی وہ عبادات کو ترک کر سکتی ہے. یکرہ وطئها قبلا بعد الانقطاع قبل غسل الاذر، ہاں اب خون رک گیا ہے لیکن ابھی تک اس نے غسل نہیں کیا، خون آنا بند ہو گیا لیکن غسل نہیں کیا، تو کہتے ہیں یکرہ وطئها، ایسی عورت کے ساتھ وطی کرنا مکروہ ہے قبل میں، بعد الانقطاع،
خون رک جانے کے بعد، قبل الغسل، غسل کرنے سے پہلے، الازہر اظہر قول کی بنا پر، خلاف لصدوق رحمہ اللہ حیث حرمہ، جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، وہ کہتے ہیں کہ حرام ہے، بے شک خون رک گیا ہے لیکن جب تک غسل نہ کرے وتی حرام ہے۔ اب مستند القولین الاخبار المختلفۃ ظاہرا، اور ان دونوں اقوال کا جو سند اور مدرک ہے وہ اخبار مختلف ہیں، ظاہراً جو ان میں اختلاف ہے، ظاہراً ان اقوال یعنی دونوں اقوال کی دلیل روایت ہے، ظاہری طور پر دونوں روایتیں مختلف ہیں، تو اسی لیے قول بھی مختلف ہو گئے نا۔ والحمل الکراہۃ طریق الجم، چونکہ روایتیں مختلف ہیں، ایک جواز پر ایک حرمت پر، تو انہوں نے جو ہے دونوں روایات کو جم کرتے ہوئے مکروہ والا قول درمیان سے لے ہیں تاکہ دونوں روایتوں کی مخالفت نہ ہو۔ فل آیت ظاہرۃ فی التحریم، لیکن آیت جو ہے وہ تحریم میں ظہور رکھتی ہے، قابلۃ للتاویل، اس کی تعویل کی جا سکتی ہے۔ روایت کیا ہے؟ یہ روایت اس کی تعویل کو بیان کرتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے مزید۔ یہ اہم آیت ہے، روایت آیت کیا ہے قرآن کی؟ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَّرْنَ، مرد اپنی اور تم اپنی عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک وہ پاک ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو کلمہ یطہرنا ہے اس میں اختلاف ہے، یطہرنا اگر تا کو شد کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ اس کے ساتھ، عورت کے ساتھ وطی عورت کے قریب جانا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ غسل نہ کر لے۔ اگر یطہرنا پڑھیں گے، یطہرنا بغیر تشدید کے پڑھیں گے تا کو، یطہرنا، اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم اپنی عورتوں کے قریب نہیں جا سکتے یہاں تک کہ وہ خون سے پاک ہو جائیں گی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ خون جب ان کو آنا بند ہو جائے، چاہے انہوں نے غسل نہ بھی کیا ہو تب بھی ان کے قریب جایا جا سکتا ہے۔ اگر تشدید کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے آپ کو پاک نہ کر لیں، یعنی غسل نہ کر لیں، ان کے قریب نہیں جا سکتے چاہے خون آنا بند ہی ہو جائے۔ یا تو ہرنا اگر بغیر تشدید کے پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جب وہ خون سے پاک ہو، یعنی خون آنا رک جائے، ان کا بند ہو جائے، چاہے غسل نہ بھی کی ہو تب بھی ان کے قریب جا سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔ ہاں چلیں، یہ دو سطریں رہتی ہیں، اگلی بات نئی شروع ہوگی تو ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَتَقْضِي كُلَّ صَلَاةٍ تَمَكَّنَتْ مِنْ فِعْلِهَا قَبْلَهُ بِأَنْ مَضَى مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ مِقْدَارُ فِعْلِهَا وَفِعْلِ مَا يُعْتَبْرُ فِيهَا مِمَّا لَيْسَ بِحَاصٍ لَهَا طَاهِرَةٌ، کہتے ہیں کہ ہر اس نماز کی وہ قضا کرے گی عورت جس کو انجام دینا اس سے پہلے ممکن تھا۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر زوال کا وقت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، زوال ہو گیا ہے اور زوال سے اتنا ٹائم گزر چکا ہے کہ ظہر عصر کی نماز پڑھ سکتی تھی، مثلا آدھا گھنٹہ، اس نے پڑھی نہیں ہے، اس کو خون شروع ہو گیا ہے، حیض، تو حیض کی حالت میں تو نماز پڑھنا حرام ہے۔ اب وہ اس نماز کا کیا کرے گی؟ ٹائم ہو چکا تھا، اس نے پڑھی نہیں تھی ابھی تک، ابھی پڑھتی ہوں مثلا کام میں مصروف تھی اور اس کو حیض شروع ہو گیا ہے، تو کیا کرے گی؟ کہتے ہیں حیض سے پاک ہونے کے بعد اس نماز کی بھی قضا کرے گی، کیونکہ پڑھ سکتی تھی، اس نے نہیں پڑھی تھی۔ اسی بات پر اشارہ کریں، تقضی کل صلاۃ، ہر اس نماز کی قضا کرے گی، تمکنت من فعلیہ، جن کو انجام دینا، پڑھنا اس کے لیے ممکن تھا، قبلہ، یعنی قبل الحیض، بأن مضى من اول الوقت، یعنی وہ وضاحت کر رہے ہیں، یعنی نماز کے اول وقت سے اتنی مقدار گزر جائے، مقدار و فعلہا، کہ نماز کو انجام دیا جا سکتا تھا، نماز پڑھ سکتی تھی، وفعل ما یعتبر فیہ، اور ہر اس کام کو بھی انجام دے سکتی تھی جو نماز کے لیے ضروری تھی، مثلا وضو کر کے
قبلہ رخ ہو کے اپنے وسائل کو مثلا آمادہ کر کے نماز پڑھ سکتی تھی، مما لیسا بحاسن لا طاہرۃ۔ تو خلاصہ کیا ہے اس بات کا؟ اس کا بات کا خلاصہ پورے اس ایک دو سطروں کا یہی ہے کہ اگر جس نماز کو وہ انجام دے سکتی تھی اس نے نہیں دی، اور خون آ گیا ہے، تو اب جب اس کا خون بند ہو جائے ہوگا، پاک ہوگی، تو اس وقت ان نمازوں کی وہ قضا کرے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد۔